الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے اناؤنسر کی زبانی تقریر کا عنوان سماعت فرمایا۔ تقریر کا عنوان ہے کہ ہم رمضان کو کیسے سود مند بنائیں یا کیسے فائدہ مند بنائیں۔ سامعین کرام، رمضان 1 یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ رمضان جس کی سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے ہر کوئی پرجوش معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ یہ استقبال ہی ہے جس کی مد میں آج ہم ایک دوسرے کے درمیان موجود ہیں۔ یہ استقبال اصل میں ہوتا کیا ہے؟ استقبال یہ ہے کہ کسی کے انتظار میں پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہونا یا اس کے آنے پر اس سے ملنے کے لیے بے قراری کے ساتھ کھڑے ہونے کو استقبال کہا جاتا ہے۔ آج اسی استقبال ہی کے لیے جہاں ہم جمع ہوئے ہیں، یہی وہ رمضان المبارک ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں سے اسے یاد کیا ہے۔ کہیں شہر عظیم کہا گیا اور کہیں شہر مبارک کہا گیا اور کہیں شہر صبر کہا گیا، کہیں شہر مواسات کہا گیا۔ تو یہ وہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے کئی ناموں کے ساتھ میرے اور آپ کے درمیان اس کی استقبال پذیری ہوتی ہے۔ اس کا عظمت کا اندازہ اس بات سے میں اور آپ لگا سکتے ہیں کہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان ایک دسترخوان کی مانند ہے جس میں انواع و اقسام کے مختلف کھانے چن دیے جاتے ہیں، جو اس سے جتنا فائدہ اٹھائے گا اتنا ہی وہ سود مند یا فائدہ مند فائدہ حاصل کرے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ یہ مواسات کا بھی مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ عبادات کا بھی مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے سے ملنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ خود کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور ایک رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے والا یہ مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین مختلف قسم کی عبادات مجھ پر اور آپ پر وارد کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی ٹریننگ کرواتا ہے، اور اس میں روزہ، نماز، نوافل، تراویح، قیام اللیل، سحری، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت اور اعتکاف، زکوٰۃ اور کہیں مطلب جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور کہیں صدقہ فطر، اور کہیں لوگوں کو افطار کرا کے مختلف مدوں کے ساتھ میں اور آپ اس پورے مہینے میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے گن گاتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جس کے استقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آ جاتا وہاں اس دعا کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بے قرار نظر آتے۔ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا کر شعبان میں اور ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ اور جب رجب کا مہینہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے ہی آپ ہواؤں سے زیادہ تیز نظر آتے، جہاں پر آپ مواسات کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے، نرم مزاجی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، سخاوت اختیار کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے تھے، اور اپنے آپ کو بہترین انداز میں اس کے لیے تیار کرتے تاکہ اس کا فائدہ جہاں پہ رمضان المبارک میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہاں نفل کی ادائیگی فرض کے برابر اور فرض اسے 70 گنا تک بڑھ کر اس کا ثواب ملے گا، اس مصداق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ خود ہی اپنی شخصیت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ عوام الناس کو جہاں معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں مختلف مدوں کے ساتھ لوگوں کو اٹھانے کی، ان کے جذبات کو ابھارنے کی، ان کی ذہنی تربیت کی، اور اس کے رمضان کی باقاعدگی کے ساتھ شعوری احساسات کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے احساسات کو پیدا کرانے کی بھرپور انداز میں کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی تاریخ اس حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 شعبان میں ایک بار خطاب کرتے تھے، یوں مطلب جو ہے تربیت فرمائی، جس کے مصداق میں ہمارے سامنے یہ مطلب جو ہے خطاب آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम पर बड़ा अजमत और बाबरकत महीना साया फगन होने वाला है। इस महीने में रोजे फर्ज कर दिए गए हैं और रातों में क़याम को नफिल करार दिया गया है। जो शख्स इस महीने में नफिल महज रज़ाए इलाही के लिए करेगा, इसे फर्ज का सवाब, और जो फर्ज अदा करेगा इसे दूसरे दिनों के 70 फराइज का सवाब दिया जाएगा। ये सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और माली इमदाद के ताउन का महीना है। मोहतरम सामीन इकराम, रमजान का महीना मुसलमानों की और उम्मत मुस्लिमा की तरबियत और ट्रेनिंग के लिए मतलब वारिद होता है। किस किस्म की तैयारी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के एक मकसद अजीम के तहत इस दुनिया में वारिद किया है। इसी मकसद अजीम ही के लिए वो बरोए कार रहता है और इसी मकसद अजीम ही के सिलसिले में उसे इस दुनिया से निकल जाने के बाद वहाँ उससे पूछ गूछ होगी और उसी मकसद अजीम की कामयाबी ही के नतीजे में उसे जन्नत जैसा इनाम अता किया जाएगा। और वो मकसद अजीम क्या है? वो कुरान मजीद में सूरह सफ की आयत नंबर 9 में इस तरह इरशाद फरमाया गया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, यानी वो अल्लाह ही है जिसने रसूल को दीन हक़ और हिदायत देकर इस मकसद के लिए भेजा कि उसे दूसरे तमाम अदियान और निज़ाम हाय जिंदगी पर गालिब कर दे। यही वो मकसद है, यानी अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पर नाफिज करना ही मतलब जो है हमारा वो मकसद अजीम है, जिसके लिए इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया, उसके लिए चीज़ों को मुसक्कर किया गया और उसी के लिए अंबिया कराम को उतारा गया, उसी के लिए किताबों को मतलब उसके हवाले किया गया और उसी के लिए उसकी बेहतरीन तरबियत के लिए महीना रमज़ान मतलब वारिद किया गया, ताकि उसके ज़रिए से वो तमाम ट्रेनिंग हासिल करे और इस मकसद को उन 11 महीनों में बेहतरीन अंदाज में उसकी मतलब की कोशिश करे और उसको इस निफाज में, इस दुनिया में निफाज के लिए सरगर्म अमल नजर आए। इसी मकसद अजीम के लिए ही है ये रमज़ान का महीना आता है, इसी मकसद अजीम ही के लिए दुनिया में इंसानों को उतारा गया है और इसी के लिए तमाम मतलब जो है जो सहूलतें, जो चीज़ें अता की गई हैं वो तमाम इसी मकसद ही के लिए है। मोहतरम सामीन इकराम, ये काम कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि ये काम बड़ा मुश्किल तरीन काम है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए लगन की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए जज्बा की ज़रूरत है, इसके लिए वलवले की ज़रूरत है, इसके लिए सब्र की ज़रूरत है, इसके लिए लोगों की इज्तिमाई क़ुव्वत और इकसानियत की ज़रूरत है, इसके लिए अल्लाह की रज़ा, इसके लिए ईसार कुर्बानी और इसके लिए ताल्लुक़ बिल्लाह की ज़रूरत होती है। और ये तमाम चीज़ें रमज़ान मुहैया करता है, जहाँ इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जोड़ देता है, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी के जज्बात को मतलब जो है मौजूदन करता है और इसमें सब्र जैसी, तक़वे जैसी सिफत को मतलब जो है वारिद करता है और इसी के ज़रिए से ही इंसान अपने दिलों का तज़किया करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। ये तमाम चीज़ें रमज़ान अपने अंदर लिए हुए साया फगन होने वाला है। मोहतरम सामीन कराम, इन तमाम चीज़ों को जो तमहीदी तौर पर आपके सामने रखी गई हैं, इसको रखकर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें देखें कि रमज़ान का महीना मेरी और आपकी ट्रेनिंग किस तरह से, कौन सी इबादत के ज़रिए से, किस तरह से क्या करना चाहता है, इसका मालूम होना भी शर्त अव्वल है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रमज़ान मुझे और आपको ट्रेनिंग किस तरह से इन मतलब जो है मदों के साथ जहाँ इबादत की जाती हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी और आपकी तरबियत करती नजर आती हैं। सामीन कराम, रोज़े मतलब जो है इंसान जब रखता है तो इसके ज़रिए से इंसान तक़वे की सिफत को अपने अंदर पैदा करता है, इसलिए कि इस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, उसमें वो खा भी सकता है, उसमें वो छुप कर कुछ भी कर सकता है। अगर किसी से झूठ अगर वो बोलते कि मैं रोज़े से हूँ तो कोई उसे जान नहीं सकता, बल्कि ये इन्नर मतलब जो है मौजूद वो तक़वा है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान मतलब जो है जो वास्ता बनता है और इसी के ज़रिए से वो तरबियत पाता है। वो डर और खौफ ही की बिना पर एक घूंट पानी नहीं पीता, एक मतलब खतरा पानी में मुंह में जाने नहीं देता, बल्कि उसके ज़रिए से अपनी बेहतरीन तरबियत सिर्फ मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके खौफ की खातिर और उसकी खुशनुदी की खातिर और उस जन्नत नईम हासिल करने की धुन ही के लिए वो काम करता है। इसलिए इंसानों के दिलों के अंदर जो ज़रक़ियत पैदा होती है वो पहली चीज़ है तक़वा, जो रोज़े की इस तरह सहरी से लेकर इफ्तार तक जो रोज़ा बंद किया जाता है, यानी रुक दिया जाता है खाने पीने से, उससे तक़वे की सिफत पैदा होती है। ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग जो इस रमज़ान के महीने में वो जो मुझे और आपको मिलती है वो है ज़कात। इसी रमज़ान के महीने में एक अहम रुकन मतलब अदा किया जाता है ज़कात। ज़कात मतलब जो है इस्तिताअत पर जो रखने वाले लोगों पर मतलब जो है फर्ज कर दी गई है। इसके ज़रिए से इंसान हुकूकुल इबाद की अदायगी का सलीका जानता है, उसे मालूम होता है कि हाँ मेरे पैसे में, मुझे मिले हुए माल में, मेरी
دولت میں ان مستحقین کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مال میں رکھا ہوا ہے. اس کی ٹریننگ وہ کرتا ہے, اسی کے ذریعے سے مال کی محبت دل سے نکالتا ہے, اس میں تزکیہ کو پیدا کرتا ہے. سمیٹنے والی, حب دنیا والی, حب خواہشات والی جو تمنائیں ہیں اس پر روک تھام لگ جاتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہوئے حقوق العباد کی ادائی کے لیے سرگرم عمل نظر آتا ہے. تیسری مطلب جو ہوتی ہے وہ ہے جو لوگ اس استطاعت رکھنے والے نہیں ہوتے وہ اپنے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ انفاق فی سبیل اللہ انسانوں کو ایثار و قربانی کے جذبات پیدا کراتا ہے. یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں کی رضا کے لیے, لوگوں کی خوشنودی کے لیے, لوگوں کی محبت کے لیے, لوگوں کو اپنائیت میں پرونے کے لیے, ایک مالا میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے لیے ایثار و قربانی ہی کے جذبات ہیں جو انسانوں میں وارد ہوتے ہیں تو مدینے جیسی بستی ہوئے دنیا میں وجود میں آتی ہے. اور ویسے صحابہ وجود میں آتے ہیں جو پہلے مطلب جب دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہاں وہ مطلب کہیں ڈاکہ زن تھے, اور کہیں مطلب لوٹ مار کیا کرتے تھے, کہاں عزت و آبرو زری کیا کرتے تھے. مگر وہی صحابہ کرام جب دار اسلام میں داخل ہوئے تو ایثار و قربانی کی وہ مثالیں وجود میں آئی جو دنیا اش اش کر کے آج تک بھی مطلب اس کو سنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ میری وہ چیز ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اس رمضان ہی کے مہینے میں انسانوں کی جو نیکسٹ مطلب ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہے ایمانوں کی تجدید. یہ ہے وہ ایمان کی تجدید جو انسان ہمیشہ مطلب رمضان آنے سے پہلے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اسی ہی کے نتیجے میں وہ سستی کو چھوڑ دیتا ہے, وہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہاں مختلف مدوں کے ساتھ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں قیام اللیل کے ذریعے, کہیں اعتکاف کے ذریعے, اور کہیں مطلب نوافل کے ذریعے. یہ تمام مطلب وہ ایمان کی تجدید ہے جو انسانوں کو سستی, کاہلی, خیانت سے چھٹکارا دلواتی ہے. اور نیکسٹ ٹریننگ جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ ہے زبان کی, جہاں کہا گیا کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اس مصداق میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہی وہ مسلمان ہے جو زبان کو روک تھام کے ذریعے سے اسے مطلب بند کر کے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میری زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ حق گوئی کے ساتھ نکلے گا, جو کلمہ وہ بولے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے گا, جو کلمہ نکلے گا وہ پھر اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے نکلے گا. اسی وجہ سے وہ اس کے ذریعے سے اذکار کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں دعائیں مانگتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں بلغوا عنی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے وہ ٹریننگ جو رمضان مجھے اور آپ کو دلاتا ہے. نیکسٹ ٹریننگ جو اس رمضان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے وہ ہے مختلف عبادات جو مختلف مدوں کے ساتھ میں اور آپ اس رمضان میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قیام اللیل ہے, اعتکاف ہے, صدقہ ہے, فطرہ ہے, اور پھر مطلب سحری وغیرہ کی جو یہ عبادات ہے, ان تمام کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب سے قریب بن جاتا ہے. اسی ہی کے نتیجے میں وہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے. یہ کیفیت یہ رمضان مجھے اور آپ کو مہیا کرتا ہے. اسی ہی کے نتیجے میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اسی سے مانگتے ہیں, اسی سے گڑ گڑاتے ہیں اور اسی کی عبادات کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے میں اور آپ مطلب اس رمضان کے مہینے میں نظر آتے ہیں. نیکسٹ تربیت جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر پوری اجتماعی کیفیت مطلب پیدا ہو جائے ہے, اور ہر ایک مطلب یہی عبادات کرتا ہوا, ہر ایک مطلب تراویح کے لیے دوڑ کر جاتا ہوا, اور ہر ایک کی گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت مطلب گونج کر سنائی دیتی ہے, اور ہر ایک کی زبانیں مطلب تسبیح کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ مطلب تر نظر آتی ہے. یہ تمام وہ کیفیت ہے جو اجتماعی انداز میں بندگی کی اتباع کی وہ قوت فراہم کرتی ہے جہاں انسانوں کی یہ نگری قوت فراہم کرتی ہے, اتحاد فراہم کرتی ہے, اور تمام مل کر ایک جٹ ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاں کھڑے ہو جانا چاہیے وہ کیفیت یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ کے طور پر عطا کرواتا ہے. محترم سامعین کرام, نیکسٹ ٹریننگ ہے وہ افطار کے ذریعے سے بھوکوں کے درد کا احساس محسوس کرانا. یہ مطلب افطار وہ ہے جو افطار کے تعلق سے کہا گیا کہ جو مطلب جتنا کچھ کھلا سکتا ہے وہ مطلب لوگوں کو کھلائے. اس میں ایک صحابہ کرام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ارشاد عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کھجور کا ایک دانہ ہی صحیح, ایک گھونٹ پانی ہی صحیح, جو لوگوں کو افطار کروائے گا اسی ہی کے نتیجے میں اتنا
اتنا ہی اجر پائے گا جتنا مطلب جو ہے کوئی پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوا وہ ہے لوگوں کے اندر ایثار و قربانی کے وہ جذبات، وہ احساسات، جو بھوکے ہیں ان کے درد کا احساس انسانوں کو محسوس ہوتا ہے، اور اسی ہی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے قریب میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں مالا میں پروتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر نفاذ حق کو مطلب نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آخری چیز جو مجھے اور آپ کو ٹریننگ دلوائی جاتی ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ یہ صدقہ فطر وہ مد ہے جو اس کے ذریعے سے جو تربیت دلوائی جاتی ہے وہ ہے عید کی ان خوشیوں بھرے لمحات میں ان تمام لوگوں کو جو اس حق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان خوشیوں کو منا نہیں پا رہے ہیں، ان کو ایک جٹ ایک جگہ لا کے جمع کر دینا اور خوشیوں میں ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ وہ جذبات اور احساسات ہیں۔ جب ایسی نگری دنیا میں وجود میں آتی ہے تو وہاں اقامت کا دین کا کام ہو، ایثار و قربانی کے جذبات ہوں، جہاں اللہ کی پکار پر لبیک کرنے والی ادائیں ہوں، وہ ایسے ہی معاشرے میں دنیا میں وجود میں آتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ نکات کی وہ تیاریاں ہیں جو رمضان مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اس کے لیے رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو ماحول کو سازگار کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہترین تیاری کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہترین پلاننگ کو تیار کرنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ اس کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں اور اسے کامیاب بنا کر ہم رمضان سے مہینے سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے جو آج تقریر کے عنوان کے تحت جو میں اور آپ مطلب جو ہے آج زیر بحث لے آئیں گے وہ ہے ہم رمضان کو فائدہ مند کیسے بنائیں۔ تو اس کے لیے بہترین مطلب جو ہے کام ہمارا جو ہونا چاہیے کہ کسی کام کے سکسیس کے لیے، کسی کام کی کامیابی کے لیے، کسی کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے سب سے پہلے ذہنی مطلب جو ہے استواری ضروری ہے، یعنی ذہن تو ہمارا تیار ہونا چاہیے۔ نمبر دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جائے کہ کس طرح سے ہم کون سے ٹارگٹ کو مکمل کریں گے اور کسی طرح سے اسے مکمل کرتے ہوئے ہم کس حد تک مطلب جو اپنے آپ کو عروج تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ بہترین سوچ ہوتی ہے، یہ وہ بہترین کارکردگی ہوتی ہے، یہ وہ بہترین ترجیحات ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، عروج حاصل کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو یا اپنے اہداف کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو پلاننگ کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو رمضان کے اس مہینے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے، آئیے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے اپنے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ کی تیاری کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا اور طریقہ کار تھا اس کو اپناتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سب سے پہلا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہے دعا کے ذریعے سے اللہ کے دربار کو کھٹکھٹایا جائے، اس کے عرش کے سائے تلے پہنچا جائے اور وہاں پر اپنی بات کو اس کے سامنے گزارشات کے طور پر رکھا جائے، اور وہ ہے دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا یہ تھی کہ اے پروردگار لوگوں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بس تم اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم پر ان دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں اللہ سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے کہ اس مہینے میں شیطان کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، وہ کبھی دروازوں کو نہ کھولے۔ اور اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں اللہ سے التجائیں پیش کرو، اس کے پاس مطلب جو ہے پناہ مانگو اور اس کے لیے گزارشات رکھو کہ شیطان کو ہمیشہ کے لیے قید تمہارے پاس رکھے، اس کی چالوں سے، اس کے دھوکوں سے کہیں تم پھسل نہ جاؤ اور کہیں تم مطلب جو ہے دھوکہ یاب نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے مطلب اس شعبان کے مہینے میں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے اس در کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جہاں اپلیکیشن فارم لیا جاتا ہے تو اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ دعائیں اللہ کے اس دربار میں اس دروازے کو کھولنے میں مطلب اہم کردار ادا کی جاتی ہیں اور وہاں کے در کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کسی کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، خاص کر کے روزہ رکھنے والے شخص کی دعا کو مطلب جو ہے
ہے کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد اللہ کے دربار میں وہ تمام اوقات میں جہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہاں اللہ کے دربار میں اپنی گزارشات کو رکھیں، اپنی تمناؤں کو رکھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے کچھ باتیں اس کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری دعائیں قبولیت کا مقام پا سکے۔ تو یہ وہ پہلا اسٹیپ ہے جو مجھے اور آپ کو شروع کرنا ہے۔ دوسرا اسٹیپ جہاں ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اپنا احتساب کرے۔ احتساب اور محاسبہ اور اپنا جائزہ وہ اہم عمل ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی شخصیت کو جان سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی تنہائی میں بیٹھ کر، کسی اوقات میں اپنے آپ کو تنہا پا کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اب میری شخصیت کیا ہے، کہاں میں ہوں اور کہاں مجھے پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اپنے مقصد عظیم کو جاننا اور اس کو اپنے آپ کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترجیح دینا شرط اول ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ سے کوئی سوال ہوگا تو مقصد عظیم ہی کے سلسلے میں ہوگا۔ میرے اور آپ سے کسی سلسلے میں اگر بشارتیں دی جائیں گی وہ مقصد عظیم ہی کے تحت دی جائیں گی، اور کسی اس میں اگر ہم ناکام ہونے کے خدشات ہیں تو وہ اس مقصد عظیم کی ناکامی ہی ہے جو انسانوں کو گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائے گی۔ اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں اور مجھے کیا کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور میری اس میعاد زندگی کے درمیان میں مجھے کیا کرنا ہے وہ سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم سوچیں گے کہ ہمیں بلندیاں عطا ہوں گی، جتنا انسان اپنا بارے میں محاسبہ کرے گا آدمی کو اپنی معروفیت حاصل ہو جائے گی، اور جتنی معروفیت حاصل ہو جائے گی اسی مصداق میں وہ آگے بڑھ کر اپنی اصلاح کی کوششیں کر سکتا ہے۔ ان تمام جائزے کے بعد، محاسبے کے بعد باقاعدہ طور پر مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کام جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ رمضان کے مہینے کی ساری عبادتیں، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ مواسات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ایثار و قربانی کی شکل میں ہو، یہ تمام جو عبادتیں میں اور آپ کر رہے ہیں اس میں نیتوں کا اخلاص پیدا ہونا شرط اول ہے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ اس مصداق ہی میں مجھے اور آپ کو بڑھنا چاہیے۔ ہماری ساری عبادتیں اخلاص للہیت کے ساتھ، خشیت اللہ کے ساتھ مجھے اور آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ دل وہ نگری ہے جہاں خشوع پیدا ہوتا ہے، جہاں خشیت پیدا ہوتی ہے، جہاں للہیت پیدا ہوتی ہے تو بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے انقلابات ہی کے نتیجے میں معاشرے میں اونچائیاں نصیب ہوتی ہیں، اس دنیا ہی میں نہیں اور آخرت میں بھی بلندی عطا ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو اہم ترین کام ہے وہ ہے نیتوں میں اخلاص۔ اس کے بعد جب میں اور آپ نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اپنے پلاننگ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے۔ ایک ہے عبادات، دوسرا ہے مواسات، تیسرا ہے دعوت دین اور چوتھا ہے اپنی شخصیت۔ اس مصداق میں ہم اپنی پلاننگ کی باقاعدہ تیاری کریں، کیونکہ جس طرح آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس ہونے کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی پڑھائی تک پہنچنے کے لیے کامیاب ڈاکٹر ہو، کامیاب انجینئر ہو، کامیاب استاد ہو یا کامیاب پولیٹیشین ہو، جو بھی مد میں انسان آگے بڑھتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ ہی تو مکمل کرتا ہے، اسی ہی کے نتیجے میں وہ عروج حاصل کرتا ہے، اسی کے نتیجے ہی میں وہ مشقت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جتنی زیادہ مشقت وہ کرے گا اتنے زیادہ عروج پر پہنچتا ہوا دنیاوی اعتبار سے میں اور آپ انسان کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی مصداق میں مجھے اور آپ کو احتساب کرتے ہوئے، باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کو متعین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس پلاننگ کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات، تو عبادات کے اعتبار سے میں اور آپ جب پلاننگ میں ہم نے لکھ لیا ہے تو ان عبادات میں کیا دیکھیں گے؟ عبادات میں ہے سب سے پہلے آتا ہے نماز، دوسرا آتا ہے قرآن مجید، تیسرا نوافل۔ ان اعتبار سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہی ہوں تو ان اوقات کے اعتبار سے میں دیکھوں گی کہ نماز صحیح وقت پر ادا کر رہی ہوں یا اسے وہ چوری والی نماز جسے کہا جاتا ہے، جس میں رکوع صحیح نہیں ہے، جس میں سجدے صحیح نہیں ہے، اس مصداق میں میری ادائیگی ہو رہی ہے؟ کیا میری نمازوں میں جو خشیت اللہ پیدا ہونا چاہیے کہ ایسے نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا ایسے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ کیفیت کی کمی ہے، یا پھر میرے اور آپ کے اندر فرض نمازوں میں
کوئی چھوٹ ہو رہی ہے. اس حساب سے جو جس مصداق میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسی مصداق میں اس کی تیاری کرنی چاہیے. وقت کی پابندی کی, خشیت اللہ کی, اور پھر مطلب جو ہے ہم اپنے نماز کی صحیح مطلب جو ہے نگہداشت کے ساتھ اس کی نمازوں کی, فرض نمازوں کی ادائیگی ہو. نمبر دوسرا آتا ہے عبادات میں نوافل. ان نوافل کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو معاملہ ہوتا ہے کہ فرائض تو ادا ہوتے ہیں, نوافل مطلب جو ہے ہمارے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہیں گڑبڑ, کہیں مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے مصروفیت کا بہانہ, کہیں مطلب جو ہے پڑھائی کا بہانہ, کہیں مطلب جو ہے جلدی جانے کا بہانہ. اسی کے نتیجے میں نوافل ہمارے کم ہو جاتے ہیں. یہ نوافل کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے میدان میں جہاں عبادات کی کمی واقع ہوگی وہاں یہ نوافل ہوں گے جس کے ذریعے سے فرائض کی اس کمی کو مطلب جو ہے پورا کر دیا جائے گا. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو نوافل پر بہت زور دینا چاہیے. اس نوافل کے سلسلے میں رمضان کے مہینے میں تراویح مطلب جو ہے رکھی گئی ہے, اور سحری کے اعتبار سے جہاں میں اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس سحری کے بعد مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تھوڑا وقت نکال کر وہاں تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جہاں مطلب اشراق کی نماز ہے, جہاں چاشت کی نماز ہے, جہاں اوابین کی نمازیں ہیں, ان تمام اعتبار سے نوافل کو سجا کر مطلب جو ہے اپنے اعتبار سے ہم ان عبادات میں زیادہ سے زیادہ مطلب جو ہے خشیت اللہ کے ساتھ ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے. نمبر تیسرا آتا ہے قرآن مجید. قرآن مجید کا معاملہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اس مصداق میں تو اسے رکھا نہیں گیا ہے. اگر رکھا گیا ہے تو اسے کھولنے کی ضرورت ہے, اور اسے جب کھولیں تو تجوید کے ساتھ, صحیح لہن کے ساتھ اس کو پڑھنے کا سلیقہ جانے. اگر آپ یہ پڑھنے کی عادی ہو گئے ہیں تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس اعتبار سے اس کا ترجمہ, کیونکہ یہ قرآن کسوٹی ہے, یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو راہ متعین کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے, یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو راستہ دکھاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید پر غور کریں, اس پر تدبر کریں, اور پھر مطلب جو ہے سوچ بچار کے ساتھ اس کے ترجمے پر زور دیں. جب ترجمہ بھی پڑھنے کا مطلب جو ہے ہمارا ہو گیا ہے تو اس مصداق میں چند صورتوں کو مطلب متعین کریں, اس کے اعتبار کے, اس کی تشریح کے ساتھ, اس کی باقاعدہ مطلب جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو پڑھنے کی مطلب جو ہے رجحان پیدا کرے, کیونکہ قرآن مجید ہی انسانوں کو سیدھا راہ دکھاتا ہے, اور ایک قرآن مجید ہی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے سیدھا راستہ متعین ہوگا, اور اسی کے نتیجے میں جنت النعیم میں چلنے والا راستہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مل جائے گا. اسی کے لیے قرآن مجید کو مطلب جو ہے اس مصداق میں اس کو تیاری کی ضرورت ہے اور پلاننگ کی ضرورت ہے. اور صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ احادیث کریمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں ان کو بھی مطلب جو ہے اپنے ساتھ شامل حال رکھنا چاہیے, کیونکہ کئی مطلب جو ہے آیتیں ایسے ہیں جن کو سیرت کریمہ اور احادیث کریمہ کا جب تک ساتھ نہ لیا جائے اس بات کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو احادیث اور دینی کتب اس کو مطلب جو ہے لحاظ رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے. نیکسٹ رہ گیا عبادت میں, تو اپنی زبان کو جہاں کہیں موقع ہو, چاہے پکا رہے ہوں, چاہے مطلب جو ہے کالج کے لیے نکل رہے ہوں, چاہے کہیں خالی بیٹھے ہوئے ہوں, یا مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے نماز کے بعد اذکار کر رہے ہوں, وہاں اپنی زبانوں کو اذکار سے تر کرنا چاہیے. مختلف قسم کے اذکار ہیں, یہ وہ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مطلب زبان میں ہلکے ہیں مگر ترازو میں وہ وزن رکھتے ہیں. یہ اعمال, یہ مطلب اذکار مجھے اور آپ کو جنت النعیم میں وزن مطلب جو ہے پیدا کراتے ہوئے عروج مہیا کرتے ہیں. اس کے لیے ذکر و اذکار بھی کثرت سے کرنا چاہیے. نیکسٹ پلاننگ جو میری اور آپ کی ہے وہ ہے مواسات. مواسات کسے کہتے ہیں؟ لفظ مواسات کے ساتھ ہی لوگ مطلب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے. مواسات ایثار و قربانی ہے, مواسات غمگساری ہے, مواسات تعاون ہے, مواسات مدد ہے, مواسات انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے, مواسات ایثار و قربانی ہے, اور مواسات ہی مطلب جو ہے وہ حصول ہے جو انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں اس دنیا میں مطلب ادائیگی کی جاتی ہے. یہ وہ مواسات رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو فراہم کرتا ہے, کہیں افطار کے ذریعے سے, اور کہیں سحری کے ذریعے سے, اور کہیں مطلب جو ہے لوگوں کے پاس مطلب جو ہے پہنچتے ہوئے وہاں صدقہ فطر ہو, یا پھر زکوٰۃ کا مطلب مد ہو, یا پھر مطلب جو ہے لوگوں سے ملن کا معاملہ ہو, وہاں پر یہ تمام مطلب جو ہے چیزیں مواسات ہی کے ذریعے سے ادائیگی کی جاتی ہے. تو یہ مواسات کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی باقاعدہ طور پر چارٹ بنانا چاہیے. اس چارٹ کے اعتبار سے جہاں مطلب جو ہے جو رشتے چاہے ہمارے ددیحال کے ہوں, چاہے ہمارے ننیحال کے ہوں, ان رشتوں کو جہاں ہم بھول گئے ہیں, جنہیں ہم بات نہیں کیے ہیں, ان سے مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرے. اور جہاں پر مطلب جو ہے ہم کوئی غریب ہیں تو اپنی مددوں کے اعتبار سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرے. جو لوگ
لوگ مطلب جو ہے اپنے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے پاس تو ان کے شوہروں کے ذریعے سے مطلب جو ہے مال میسر آتا ہے، اور جو لڑکیاں ابھی شادی نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے جیب خرچ کے لیے یا کچھ مطلب جو ہے مدے ماں باپ مطلب جو ہے انہیں عطا کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو مانگ کر اللہ کے راستے میں دینے کا اور ان حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کا اور انسانوں سے جوڑنے کا، ان کے درد کا احساس محسوس کرنے کا وہ رویہ ہے جو مواسات کے مہینے میں مطلب جو ہے مواسات کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ ٹریننگ ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے پڑوس میں ہو تو مجھے اور آپ کو یہ مواسات کے ذریعے سے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ افطار کے مطلب جو ہے جہاں آپ کا انواع و اقسام کی چیزیں پکاتے ہیں وہاں مطلب جو ہے کچھ چیزیں اپنے پاس پڑوس میں دے دیجئے، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اقامت دین کے کام میں سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اگر مطلب جو ہے ہمارے پرانے کپڑے 1 سال پرانے باقی رہ گئے ہیں اسے کبرڈز میں مطلب جو ہے بند رکھ کے اسے سجانے کی بجائے بہتر ہے کہ اسے غربا میں تقسیم کر دیا جائے، اور اپنے اگر جو مال مطلب کے ذریعے سے ہم کپڑے مطلب عید کے لیے بنوا رہے ہیں وہاں جہاں 3000 4000 5000 روپے کا اگر ڈریس بنا رہے ہیں وہاں 1000 روپے اس میں سے نکال کر بے شک ہم 4000 کا لے لیں مگر 1000 ہم کسی اور کا ایک ڈریس بنانے کی مطلب جو ہے کوشش کریں۔ یہ ہے وہ مواسات کے احساسات جو میدان جنگ میں مطلب جو ہے ادا کیے گئے تھے، وہ ہے مواسات کا وہ عمل جہاں مطلب جو ہے ایک زخمی مطلب جو ہے گرا پڑا ہے، اسے پیاس سے مطلب جو ہے وہ کانپ رہا ہے اور وہ آتش کی پکار رہا ہے، اور وہاں جب لوگ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ بازو سے ایک آواز آئی، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح 5 افراد اس طرح کہتے چلے گئے مگر سارے اللہ کو پیارے ہو گئے اور سب نے ایک دوسرے کو ترجیح دی۔ یہ ہے وہ ترجیح دینے والا وہ عمل جو اللہ رب العالمین کو پسند آتا ہے، یہی وہ مال کا خرچ کرنے والا انفاق والا وہ انداز ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند آتا ہے، یہی وہ انداز ہے جو انسانوں کو جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمارے پاس مال ہو یا مطلب مال نہ ہو، ہم مطلب جو ہے اپنے اعتبار سے ان مطلب جو ہے مالی تعاون اور احساسات اور اظہار و قربانی کے جذبات کو اپنے اندر معجزن کرنے کی حتی الامکان کوشش شرط اول ہے۔ یہ وہ پلاننگ والا میپ ہے جو مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے جو مد ہے وہ ہے دعوت دین۔ دعوت دین کیا ہے؟ دعوت دین ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اپنی طرف سے ایک آیت ہی صحیح، یہ میرا اور آپ کا وہ فرض اولین ہے جس کی بقا ہی کے لیے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس کام کی جہاں ادائیگی کم ہوتی ہے وہاں پر دین اسلام کو پھیلنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اسی وجہ سے تو یہ کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم وہ کام کیا کریں؟ وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ دعوت دین کا حق کا جو کام کرنا ہے وہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایثار و قربانی کے جذبات کے ساتھ ان کو موہ لینے کی شرط اول ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ذریعے سے کہیں سماعت قرآن ہے اور کہیں درس قرآن ہے، کہیں دینی محفلیں ہیں، ہم خود بھی جڑیں اور اپنے مطلب دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے مطلب چاہنے والوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور جہاں ہم تلاوت قرآن پاک مطلب جو ہے پڑھتے ہیں وہاں لوگوں کو اس قرآن پاک کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو پڑھ کر سنائیں، کسی کو نہیں آتا تو ان کو ضرور سکھائیے، اور جہاں مطلب جو ہے قرآن پڑھ چکے ہیں وہاں ترجمے کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں، ان کو صحیح طریقے سے مطلب جو ہے بتانے کی کوشش کریں، اور پھر مطلب جو ہے جہاں واٹس ایپ اور مختلف مطلب سوشل میڈیا جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اسے بیکار قسم کے جو فارورڈ میسیجز ہیں اس کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جو کام کریں گے وہ صحیح معنوں میں صحیح ٹائپ کر کے صحیح مطلب جو ہے میسیجز ہم عوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، ان کو شعور دلانے کی کوشش کریں گے، ان کے احساسات کو ابھارنے کی کوشش کریں گے اور صحیح مدوں کے ساتھ ان کو سوچنے پر مجبور کریں گے۔ ایسے مطلب جو ہے آرٹیکل قلم کے ذریعے سے اٹھ کر مطلب جو ہے اپنے قلموں میں طاقت پیدا کیجئے، اپنی زبانوں میں طاقت پیدا کیجئے اور پھر لوگوں کو اپنے اندر موہ لینے کی کوشش، یہ ہما جہتی کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ادا کرنا ہے۔ لاسٹ مطلب جو کام کرنا ہے وہ ہے اپنی شخصیت سازی، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پہلا کام جو کرنا ہے وہ میری اور آپ کی صحت کو دیکھنا ہے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جس کے بل بوتے پر انسان اس دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے۔ صحت جہاں مطلب اچھی ہے انسان عروج پر ہے، اور جہاں صحت گر گئی وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس کے لیے صحت کا دھیان رکھنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، جتنی غذائیت کی ضرورت ہے اتنی غذائیت فراہم کرنا، اور جتنا کچھ اسے مطلب جو ہے کردار کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں اسے باہم پہنچانا، یہ مطلب جو ہے کردار سازی ہے، شخصیت سازی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے
اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں ہوں کون اور کیا کر رہی ہوں, اور اتنے مطلب جو ہے دنوں کے بعد میری اپنی پرسنالٹی کہاں تک پہنچی ہے. کیونکہ دیکھیے کہ جہاں ہم KG پڑھا کرتے تھے وہاں مطلب جو ہے ہماری 14-15 سال پڑھنے کے بعد جس عروج پر ہم پہنچے وہاں ہم ڈاکٹر بن گئے, کہیں ہم انجینئر بن گئے, کہیں ہم پولیٹیشینز بن گئے, کہیں ہم ٹیچر بن گئے, اور مختلف مدوں کے ساتھ ہم نے عروج حاصل کیا. اسی مصداق میں مجھے اور آپ کو ہر رمضان ہر سال مت کی ٹریننگ مجھے اور آپ کو عروج عطا کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلے سال میں جس مصداق میں میری شخصیت تھی ویسی ہی اگر اس سال بھی رہے تو میرا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس پر غور و فکر کریں اور اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو عروج پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے جو اہم ترین کام جو دوسرا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مطلب جو ہے فطرت میں, اپنی مطلب جو ہے صفات میں اگر کوئی ایسی غلط قسم کی کوئی صفت پیدا ہو گئی ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی نظر میں وہ جو ہے مغضوب ٹھہراتی ہے یا سزاوار ٹھہراتی ہے, اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. مثلاً غصہ ہے, غیبت کرنا ہے, چغلی کرنا ہے, زبان درازی ہے, نافرمانی ہے, ایسی بہت ساری مطلب جو ہے چیزیں ہیں, اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. عزم کیجئے کیونکہ عزائم جس کے پختہ ہوں, یقین جن کا خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس مصداق میں مجھے اور آپ کو بڑھنا چاہیے اور اسی مصداق میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے لگانا چاہیے. کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے جو انسان اگر کوشش کر لے, اگر ٹارگیٹ مطلب متعین کر لے, اپنے اہداف کے مطابق اپنی سوچوں کو متعین کرتے ہوئے اپنی کوششیں کرے تو وہ عروج مطلب ضرور حاصل کرتا ہے. اس کے لیے جہاں بری چیزیں مطلب جو ہے چھوڑ رہے ہیں وہاں ایک اچھی چیز لازماً طور پر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تقوی کی صفت یا اللہ کا ڈر اپنے اندر لازماً پیدا کرے. یہ وہ ڈر, وہ احساس ہے جو انسانوں کو بڑے بڑے کام سے روک دیتا ہے, بڑے بڑے مطلب جو ہے غلطیوں سے روک دیتا ہے, جہاں صبر کے جذبات کو پیدا کراتا ہے, اور وہاں مطلب اللہ کا مطلب جو ہے جہاں ڈر پیدا ہو جائے وہاں اللہ کے قریب پہنچنے والا راستہ متعین ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گی تو عروج حاصل ہوگا. محترم سامعین کرام, یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے, یہ وہ ٹریننگ ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کروا رہی ہے کہ ٹریننگ شرط اول ہے, ٹریننگ شرط اول ہے, ٹریننگ شرط اول ہے. اور یہی وہ ٹریننگ ہے جو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو کرنے کی تلقین کرتا ہے. سامعین کرام, اگر ہم اس ٹریننگ کو صحیح معنوں کے ساتھ ادا نہ کریں اور صحیح رخ کے ساتھ اس کا صحیح مطلب پروسیس کے ساتھ ہم نہ گزارے تو وہ اس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ ارشاد فرمائی. کہا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس مصداق میں اگر معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہاں کیفیت ہی ہے کہ 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 رمضان گزار چکے, مگر زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں غصے کو کنٹرول نہ ہو سکا, جہاں برائی کوئی ختم نہ ہو سکی, کہیں مطلب جو ہے ہمارا قرآن اب تک مطلب جو ہے ترجمے کے ساتھ ختم نہ ہوا, کہیں مطلب جو ہے ہماری ٹریننگ نمازوں کی تھی وہاں نمازوں میں کوئی مطلب جو ہے تبدیلی نہیں آئی, جو 25 سال پہلے تھی آج بھی اسی مصداق میں ہے. اگر ایسا رہا تو اس کے لیے مطلب مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اعلان سنا دیا کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل نہ کرنا چھوڑے, ایسے روزے دار کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. ایسے روزے دار جو بھوک پیاس کے ذریعے سے ظلم کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر مطلب جو ہے خاموش رہیں اور بہت سارے رات جگے مطلب جو ہے رات جاگتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے کوئی تربیت نہ کر سکے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ کبھی عروج حاصل نہیں کر سکتے, وہ اللہ کی طرف سے بشارتیں مطلب جو ہے موصول نہیں کر سکتے اور نہ ہی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے تربیت چاہیے. اس کے لیے میں آپ مطلب جو ہے نوجوانوں سے میں مخاطب ہو کے کہتی ہوں کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں, آپ ہی کے ذریعے سے مطلب جو ہے اسلام چلتا پھرتا نظر آئے گا, آپ ہی کے عروج کے ذریعے سے اسلام ان لوگوں تک پہنچے گا جو نسل در نسل مطلب جو ہے آگے آنے والی ہے. اسی ہی کے نتیجے میں اور آپ مطلب جو ہے ان کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں. اسی کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے میں اور آپ اس دنیا میں انقلاب عظیم کے ذریعے سے ہم اسلام کو مطلب جو ہے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین تیاری کیجیے اور بہترین انداز میں رمضان کو گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو نکات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے اور صحیح مصداق میں اپنی تربیت اور عوام الناس کی تربیت کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.